چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان پروگرام رہنمائی کے ساتھ احتشام الرحمن۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عقیدہ ختم نبوت اور فلسفہ ختم نبوت کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ہم اس میں اقرار کرتے ہیں۔ اسلام کے ناظرین جو تین بنیادی عقائد ہیں ان میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ بنیادی عقائد ہیں اور اس کے بغیر اسلام کی عمارت بالکل بھی تعمیر نہیں ہو سکتی، اور جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ جس طرح سے جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر سر کی اہمیت ہے، اسی طرح اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی بھی انتہائی زیادہ اہمیت ہے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ناظرین، آج عقیدہ ختم نبوت پر مختلف اطراف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو فلسفہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اپنے نوجوان نسل کو، اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے عقیدہ ختم نبوت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہیں جناب محترم ڈاکٹر محمد شفیق خان پسروری صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا فلسفہ کیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے ذرا ہم گفتگو کے آغاز میں اپنے نوجوان نسل کو بھی اور ہمارے جو ناظرین دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی آج ذرا سمجھائیے گا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت اور اس کی فلسفی کیا ہے۔ شکریہ۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ یہ نہایت اہم عقیدہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا امتیاز بھی ہے۔ ختم نبوت کا اختتام یا تکمیل، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے جو دین آسمانوں سے نازل فرمایا وہ ہے اسلام۔ بے شک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک۔ اور یہ اسلام جو ہے یہ حضرت آدم علیہ التحیۃ و تسلیم سے لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے سارے کے سارے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو نبی اور رسول تشریف لائے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جتنے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے فرائض ادا کر کے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی طرف سے جو انسان کی رہنمائی تھی اس کو فراہم کر کے اللہ کے پاس جاتے رہے۔ ایک گئے تو دوسرے آگے، دوسرے گئے تو تیسرے آگے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بستہ، کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں پر 6 چیزوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 6 چیزوں پہ؟ جی 6 چیزوں۔ پہلی یہ ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی الفاظ کم لیکن معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ بہت وسیع۔ دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، کہ مجھے اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعے سے نصرت عطا کی ہے، میری مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے سے۔ صحیح۔ اچھا، تیسرا آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، مجھ پر غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے۔
چوتھا آپ نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے مسجد کو میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک کر دیا گیا ہے۔ بے شک۔ پانچواں آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحیح۔ اور چھٹی یہ فرمائی ختمہ بالنبیون، کہ میرے ساتھ ہی نبیوں کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ بے شک۔ یہ جو دو آخری فضیلتیں ہیں یہ ہیں فلسفہ ختم نبوت۔ پہلا تو یہ کہ پہلے جو نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، صحیح۔ وہ خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے ہیں، جی جی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، بے شک۔ نہ مخصوص علاقے کے لیے آئے ہیں، نہ کسی محدود وقت کے لیے آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ سب کے لیے آئے ہیں، پوری مخلوق کے لیے ہیں، الی الخلق کافہ، مخلوق کے لیے سب کے۔ دوسرا یہ ہے ختم بی النبیون، کہ نبی پہلے آئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک۔ اور اس کے اوپر قرآن پاک کی کئی آیات جو ہیں وہ اپنا واضح ہیں، 200 سے زیادہ احادیث صراحت کے ساتھ موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں جو ہمارے سامنے آئے گی ہم بیان کرتے رہیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ ایک اتفاقی اور ایک یقینی عقیدہ ہے۔ اتفاقی اور یقینی عقیدہ جی ہے۔ جی، یہ کیسے، ذرا اس کی کچھ وضاحت فرمائیے گا۔ اتفاقی یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کوئی مسلک، کوئی مکتب فکر، خواہ کسی علاقے کے رہنے والے مسلمان ہوں، کسی دور کے مسلمان ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا۔ بے شک۔ سب کا اتفاق ہے کہ اب دیکھیں نا، آپس میں الجھتے ہیں فرقے، ایک دوسرے پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، بعض اوقات لڑائی جھگڑے تک بھی بات جا پہنچتے ہیں، مرنے مارنے تک بھی جا پہنچتے ہیں، صحیح۔ ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس عقیدے پر سب کا اتفاق ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یقینی یوں ہے کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے، زمین تباہ ہو سکتی ہے، آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، چاند ستارے سورج جھڑ سکتے ہیں، سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک۔ یقینی یوں بھی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی قول جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس جھوٹے سے اس کے جھوٹے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ بالکل، دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ کہ گویا آپ دلیل طلب کر رہے ہیں تو آپ کے دل اور دماغ کے کسی کونے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تبھی دلیل طلب کریں گے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا، تو پھر آپ دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب نہیں کریں گے، آپ فوراً کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو مکار ہے، اس لیے کہ سونے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنا ہی نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے 6 صفات کا ذکر فرمایا، تو ذرا یہ بھی واضح فرمائیے گا کہ جو پہلے انبیاء کرام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا تھا، میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات واضح کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، تو ایک لطیف اشارہ ہے کہ پہلے جو نبی ہیں نا وہ خاص قوموں کے لیے آئے ہیں، مخصوص علاقوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، محدود وقت کے لیے آئے، اور یہ بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی آئے۔ جی بالکل، مثلا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انہی کے دور کے اندر ان کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور آپ کے قریبی عزیز حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، پھر آگے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یہاں علاقہ بھی دوسرا نہیں،
صحیح۔ حضرت موسیٰ کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور ایک قریبی عزیز جو رشتے میں بھتیجے بتائے جائے حضرت یوشع بن نون وہ بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں ایک ہی وقت میں۔ یہ جتنے نبی آئے ہیں نا، رسول تشریف لائے ہیں، ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، بالکل ایمان کا حصہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جہاں ایمان کا حصہ ہے وہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ان کے علاقے الگ ہوتے رہے ہیں، مثلا حضرت لوط علیہ السلام اور طرف تھے اپنا، یعنی اس طرح، یا ان کا تقسیم کار جو ہے اس کے مطابق ان کے فرائض کچھ اور تھے۔ ٹھیک۔ میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا ہے نا، میں کچھ حوالے کوٹ کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مثلا اس وقت بائبل جو ہے ہمارے پاس وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ بائبل کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں کی طرف منسوب کتابیں ہیں ان کو بھی شامل کر لے، اس کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے، صحیح، پرانا بائبل کا حصہ۔ اور جو اناجیل اربع ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف منسوب ہیں ان کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ عہد نامہ قدیم کے اندر ایک کتاب ہے، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سلاطین، عربی کے اندر ملوک کا لفظ ہے، انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں کنگز کہتے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ صحیح۔ پہلے حصے کے اندر اس کا 8واں باب ہے اور آیت نمبر یا فقرہ نمبر 16 اور 17 ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے باپ داؤد کی یہ خواہش تھی کہ اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر ہو، صحیح، پھر میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا تو میں نے اس خواہش کو پورا کیا، یعنی یہ مفہوم ہے۔ جی، اس سے مراد کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی، جس کو ہم بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ جی، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں کوئی باقاعدہ عمارت نہیں تھی جو معبد کے طور پر استعمال ہو، ایک خیمہ عبادت تھا جہاں جاتے اس کو گاڑ لیتے، عبادت کر لیتے۔ ٹھیک۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ عمارت بنائی جس کو ہیکل سلیمانی۔ سلیمانی، ٹھیک، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بارے میں اور حضرت داؤد اپنے والد گرامی کے بارے میں کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی صرف بنی اسرائیل تک محدود کیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ٹھیک، اچھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب 5 کتابیں ہیں جنہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، پہلی ہے سفر تکوین، دوسری ہے سفر عدد، تیسری ہے سفر خروج، پھر ہے سفر احبار، اور پھر ہے سفر تثنیہ یا سفر استثناء، 5۔ رائٹ، تورات موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو آخری کتاب ہے سفر استثناء، سفر استثناء یا کتاب تثنیہ یا کتاب استثناء، اس کے باب نمبر 23 کے اندر اور تیسری کتاب کے باب سوم کے اندر، بلکہ پوری کی پوری کتاب خروج جو ہے اس کے اندر ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے، تو علاقے پر مخصوص ایک مخصوص قوم قوم کے لیے، سمجھے۔ جی، اب فرعونیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ، وہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل کی نجات کی، ان کی آزادی کی۔ دریائے نیل کے پار لے کر اترے تو اپنی قوم کو لے کر اترے ہیں، باقی مصر والوں کو نہیں۔ صحیح، پھر اس کے بعد 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف اقوام کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں، صحیح، اور وہ مختلف اقوام کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور جن کے ساتھ کرتے رہے ہیں ان میں ایک حضرت یعقوب کے سگے بھائی لادی تھے، ان کی بنی لادی کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ صحیح، صحیح، اب آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے، رائٹ، مثلا اس کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وقفہ کا وقت قریب آ مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ناظرین ایک بریک پر ہمیں جانا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو بڑی اہم تعلیمی علمی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے تاریخی حوالوں کے حوالے سے۔ تو واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانوں کو مخصوص کیا تھا، اور جس طرح سے مختلف قبائل کی بات ہو رہی ہے، اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنما، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب،
بڑی اچھی گفتگو جاری تھی لیکن بیچ میں ایک بریک کے لیے ہمیں جانا پڑ گیا، تو وہی سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ انبیاء کرام اور ان کے قبائل، ان کی قوموں کے حوالے سے آپ تذکرہ فرما رہے تھے۔ شکریہ، اچھا ہوا کہ آپ نے وقفے کی جگہ بریک کا لفظ استعمال کیا، واقعی بریک ہو گیا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعین ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ مثلاً جو اناجیل اربع اس وقت بائبل کے اندر موجود ہیں، مثلا متی کی انجیل ہے جسے بائبل آف میتھیو کہا جاتا ہے، دوسری مرکز کی انجیل ہے بائبل آف مارک، تیسری ہے یوحنا کی انجیل، چوتھی ہے لوکا کی انجیل۔ متی کی انجیل کا جو باب نمبر 15 ہے، اس کی جو آیت یا فقرہ نمبر 24، 25، 26 ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی جس کی بیٹی بیمار تھی نا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر گڑ گڑائی اور کہنے لگی کہ آپ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے۔ یہ چنگا کا لفظ جو ہے نا پنجابی نہیں، یہ جو ہمارے لاہور کے مسیحی اشاعت خانہ ہے فیروز پور روڈ پہ، وہاں سے جو بائبل شائع ہوئی اس کے اندر یہی لفظ لکھا ہے چنگا کا۔ اچھا، تو میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ قبطی عورت تھی، اسرائیلی نہیں تھی، ٹھیک، یعنی دوسری قوم سے دوسری تھی۔ قوم سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں علاج کروں، اس لیے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ وہاں ایک فقرہ اور ہے بڑا عجیب سا کہ وہ گڑ گڑائی، تو آپ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں۔ اچھا، حالانکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ کسی کے سامنے کوئی گڑ گڑائے یا حاجت مند ہو تو عام آدمی میں کرتا ہے، نبی تو بڑی اونچی شان والے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ایسی دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بہت ساری ترامیم بھی تو ہوئی ہیں۔ ہوئی ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سخت الفاظ اس لیے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر رہے تھے۔ اسی طرح متی کی انجیل کے جو ہے باب نمبر 10، اس کی آیت نمبر 6 اور 7 میں تو اور زیادہ الفاظ ہیں کہ اپنے شاگردوں سے کہا خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی آپ نے تو گویا ہر ایک نبی کی نبوت کا دائرہ کار یا فریضہ کار کا جو دائرہ تھا وہ خاص قوم، مخصوص علاقے، محدود وقت تھا، جورسڈکشنز تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اپنا ان علاقوں میں بالکل کی طرف، اور انہوں نے بخوبی اپنے فرائض انجام دیے، لوگوں کی اصلاح بھی کی، لوگوں کے لیے مہربانیاں بھی عطا فرمائیں، ان کی انبیاء کی وجہ سے لوگوں پر رحمت و برکات کی برکھا بھی برسی۔ لیکن ایک ہستی ہے جس کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، سبحان اللہ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ کیا کہا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وہی ارسلت الی الخلق کافہ، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا، یہ جو آپ نے بولا ہے یہ بہت وسیع معنی ہے رحمۃ للعالمین۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی اپنا وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، پہلے تو ہے نا لوگوں کی طرف، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا میں تم سب کی طرف رسول بنا کر، کافۃ للناس لوگ ہیں نا، لیکن عالمین کا لفظ استعمال کر کے، رحمۃ للعالمین کا لفظ استعمال کے اور وسعت دے دی ہے۔ اب آپ یہ جو ہے نا، ایک تو ہے العالمین، رحمت للعالمین، الف لام، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ استغراقی ہے، یعنی تمام عالم اس میں آ جاتے ہیں۔ اب عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ عالم لام کی زیر کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، مثلا آپ عالم ہیں، بے شمار علماء جو ہیں جو کچھ جانتا ہے، جو علم جانتا ہے۔ عالم لام کی زبر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ لیں گے نا پھر ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ ہر وہ چیز، ہر وہ طبقہ، ہر وہ شے، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنی ذات کا اظہار کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں آ سکے، جو لوگوں کے علم میں آ سکے، یا حواس خمسہ کے ذریعے سے جس کو محسوس کیا جا سکے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیے عالم کتنے ہیں، انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، ملائک کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی،
عالم سماوی، عالم صوری، عالم معنوی، پھر تخیلات، تدبرات، تصورات، تفکرات، اس سے بڑھ کر جذبات کی طرف اگر آئیں تو عالم وجد، عالم شوق، عالم شباب، پھر اطراف کا عالم، جہاد کا عالم، یہ سارے کے سارے جو ہیں نا عالمین ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تشریف فرمائی۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، سارے جذبات کے لیے، سارے اطراف کے لیے، ساری جہاد کے لیے، ساری اقوام کے لیے رسول، نبی، ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے، جی، اور قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے، بے شک، اور اس کی شریعت جو ہے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اس کے بعد کسی اور نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہے فلسفہ ختم نبوت۔ بالکل نہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں ناظرین ڈاکٹر صاحب نے فلسفہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ احزاب کی آیت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کچھ اس حوالے سے بھی ہمارا ما کان محمد صلی اللہ علیہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک، یہ ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ پیش کی جاتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ انسانوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور خاتم النبیین، نبیوں کی نبوت کے اختتام کا اعلان کرنے والے، اور آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ وسلم، بے شک، اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے نا، میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ سوال کریں گے، میں خود ہی کر دیتا ہوں چلیں، کہ خاتم النبیین کے ساتھ مردوں یہ کیوں کہا ہے کہ آپ، مردوں کے باپ نہیں ہیں؟ ہاں، اس کا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ آپ کے تو بیٹے پیدا ہوئے تھے، جی، لیکن جو بیٹے آپ کو عطا کیے گئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا، اللہ کے پاس جائے، شیر خارگی کے دور کے اندر ہی چلے ٹھیک، گئے، بالکل یعنی مرد نہیں بنے، ٹھیک، جوان رانا نہیں بنے۔ اس میں بھی فلسفہ ہے ختم نبوت کا۔ وہ یوں ہے فلسفہ ختم نبوت کہ کئی نبی ایسے ہیں جن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی، ان کی نسل سے آگے نبی۔ اگر اللہ کے نبی کے بیٹے جوان رانا ہو جاتے، ان کی شادیاں ہوتی، آگے ان کی نسل چلتی، اور ان میں سے کوئی نبی نہ ہوتا تو آپ کی فضیلت کی طرف انگلی اٹھنی تھی، بے شک، لیکن چونکہ آپ کی فضیلت بھی قائم رکھنی تھی، بے شک، اور آپ کے سر پر، سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج بھی پہنانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جو بیٹے عطا کیے ہیں وہ شیر خارگی میں اپنے پاس بلا لیے۔ سبحان یہ ہے فلسفہ ختم نبوت کے ساتھ اس بات کا تعلق۔ اب اس پہ جب تانے ملے، مثلا ابو جہل وغیرہ نے، ضمن بات آ گئی ہے، تو اس نے کہا جی کہ یہ دم کٹا ہے معاذ اللہ کہ اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، کوئی اس کو یاد نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے کائنات کے اندر ہر چڑھتے سورج کے ساتھ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے، عقیدت کا، محبت کا، لطافت کا، اور آپ کے نام پر مر مٹنے والے جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے شک، 1 ارب 57 کروڑ سے زیادہ ہے اس وقت، بے شک، لیکن دوسری طرف جو تانا دینے والے تھے، کوئی ہے بندہ جو یہ کہے کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں؟ بالکل نہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا تھا، انا آتیناک کل الکوثر، کوثر، بالکل، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ نہیں۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور یقیناً جس طرح سے آپ نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا، سورہ احزاب کی آیات کا آپ حوالہ دے تھے، وہاں پہ ایک لفظ خاتم النبیین، تو یہ کہا جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب جو ہے لفظی معنی ہے ختم کرنے والا، اور خاتم انگوٹھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کچھ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہاں، بعض لوگ ہیں بالخصوص ہمارے بر صغیر کے اندر جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ کی کہ جو مرکزیت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مرکز عقیدت ہیں آپ، مرکز ایمان ہیں آپ، مرکز محبت ہیں آپ، بے شک، مرکز لطافت ہیں آپ، تو اس مرکزیت کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیے یہ لفظی بحث ہے اور اس میں بھی وہ غلط ہیں۔ ایک اصطلاحاً کوئی چیز اگر بیان ہو جاتی ہے، مثلاً ایک لفظ ہے مسجد اور مسجد، جی،
فرق آ جاتا ہے زبر اور زیر کا۔ اپنا یعنی ساجدہ یسجد و باب جو ہے نا اس کے ذریعے سے اگر ہم ظرف مقام بنائیں گے تو مسجد بنتا ہے، لیکن مسجد بھی کہا جاتا ہے مساجد۔ اس طرح یہ جو لفظ ہے خاتم، خاتم بھی آیا ہے بعض اپنا قراتوں کے اندر، اور خاتم کا لفظ زیادہ معروف ہے۔ ٹھیک، اس کا معنی بھی ختم کرنے والا ہی ہے۔ بس یہ قادیانی فتنہ اچھا، جو ہے، اگر اس کا معنی یہ جو مور بھی مرتد کر لوگ لیا ہیں۔ جائے، انگوٹھی جو ہوتی تھی نا پہلے، انگوٹھی کے اندر مور ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک جو ہے وہ بھی انگوٹھی کے اندر تھی، تو انگوٹھی کے جو ہے نا وہی لگا دی جاتی تھی، اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی کسی کی طرف بھیجتا تھا نا کوئی چیز، تو اس کو بند کر کے لاکھ لگا کے اس کے اوپر مہر لگ جاتی تھی۔ آج بھی ڈاک خانوں کے اندر جو ڈاک ہوتی ہے نا ساری کی ساری، وہ ایک تھیلے کے اندر بند کی جاتی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ مہر لگائی جاتی ہے۔ جتنے بھی حساس قسم کے کاغذات ہوتے ہیں، دستاویزات ہوتی ہیں، ان کو لفافے میں بند کر کے ان کے اوپر لاکھ کے ساتھ پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اگر مہر بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک کہ نبی اور رسول جو ہیں اختتام پذیر ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اور جو ہے نا مزے کی بات تاریخی حوالے سے اور دنیاوی تاریخ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی یہودی ہیں نا، بنی اسرائیلی ہیں نا ابھی بھی، جی بالکل ہے، عیسائی بھی ہیں، جی مجوسی بھی ہیں، اور ہندو بھی ہیں، سارے ہیں، بالکل ہے، اور سارے کے سارے اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مطالعہ کیجئے بائبل کا، بنی اسرائیل کے ہاں آپ کو بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں۔ بائبل کو پڑھ لیجئے نا تو کئی لوگوں کے بارے میں جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے۔ ٹھیک، لیکن آج بھی یہودی موجود ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد کسی ایک یہودی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا یہودیوں نے کہ یہ نبی ہے۔ بے شک، یہ خاص اہتمام ہے جو اللہ رب العزت نے کیا۔ بے شک، عیسائی آج بھی موجود ہیں، لیکن کسی ایک عیسائی کے بارے میں عیسائیوں کا یہ دعویٰ نہیں رسول پاک کے ختم نبوت کے اعلان کے بعد صلی اللہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی ہے۔ بالکل مجوسی جو ہیں ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے بزرگ سرشت لوگوں پر۔ سروش کہتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان کا نزول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سروش۔ اور غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں سروش کا لفظ استعمال کیا نا کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ لیکن آج بھی مجوسی موجود ہیں، لیکن کسی ایک فرد کے بارے میں مجوسیوں نے ختم نبوت کے اعلان کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس پر سروش آسمانی کا نزول ہوا۔ بالکل، وید کے ماننے والے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مختلف جو بڑے مہارشی تھے ان پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا رہا۔ آکاش وانی کہتے ہیں آسمانی خبریں، آسمانی خبریں نازل ہوتی رہی ہیں۔ ویسے تو اپنا دہلی کا جو ریڈیو اسٹیشن اس کا نام بھی آکاش وانی ہے۔ تو 71 میں جب جنگ ہوئی نا پاکستان انڈیا کی، تو ایک ترانہ ہمارے پنجابی میں یہاں گونجا کرتا تھا ریڈیو پر، کیوں جھوٹ بولنی ہے، جھوٹی ہے آکاش وانی ہے۔ تو آکاش وانی کا مطلب ہوتا ہے آسمانی خبریں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ مہارشیوں پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اعلان کے بعد کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں وید مت کے ماننے والوں نے، آریہ سماجیوں نے، جین مت والوں نے یا سناتن دھرمیوں نے یہ کہا ہو کہ یہ بھی ہے جس پر آکاش وانی کا پرکاش۔ یہ اہتمام ہے ختم نبوت کا جو اللہ رب العزت نے کیا ہے رسول پاک۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ فلسفہ ختم نبوت کو ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانوں کو مخصوص کیا ہے؟ یہ سوال بڑا
اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کی طرف ہادی بھیجے ہیں، یعنی نبی بھیجے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ ہر امت میں رسول بھیجے، ٹھیک۔ اور نبیوں کی تعداد کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، لیکن ان میں سے جو قدر سند کے لحاظ سے بہتر ہے وہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، صحیح، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 نبی آئے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ اچھا یہاں پر ذرا نوجوان نسل کو جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان دوست ہیں، نبی اور رسول کا فرق بھی ذرا سمجھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک، ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ اور تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ 1,24,000 تقریباً اتفاقی روایت۔ کم و بیش، جی۔ اچھا اس سلسلے میں کہ ان کی تعداد کتنی ہوئی ہے تھوڑی سی اختلافی روایات ہیں، لیکن وہ رسولوں کی تعداد کے حوالے سے ہیں۔ ٹھیک، لیکن قدر سند کے لحاظ سے جو بہتر روایت ہے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو مسند احمد میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ بعض روایات میں 313 کی تعداد بھی ہے رسولوں کی۔ ٹھیک، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد اتنے علاقوں کے اندر آئی، آج ہم اگر ان کو دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو کوئی کتاب ہمیں ایسی نہیں ملے گی جس میں سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 26 نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے۔ جی، محرف بائبل کا سہارا لے لیں تو تعداد 78-81 کے قریب بنتی ہے، کہاں 1,24,000، کہاں اتنی کم۔ تو یہ جو ہے نا نبوت اور رسالت کا منصب، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ اچھا، کسبی اور وہبی، اس کا بھی ذرا فرق سمجھائیے۔ کسبی اور وہبی یہ ہے کہ کسب یہ ہے کسب کمال اپنا، کہ آپ کوئی علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کے ذریعے سے آپ کو مقام مل جاتا ہے۔ صحیح، آپ انجینئرنگ کی تعلیم پڑھتے ہیں تو آپ انجینئر بن سکیں گے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علوم حاصل کر رہے ہیں تو ماہر علم بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے۔ ایسا نبی کوئی خود نہیں بن سکتا، جتنی دل چاہے محنت کر لے، بے شک، جتنا چاہے سرمایہ خرچ کر لے، نبی وہی بنتا ہے جس پر اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، ایسا ہی، نبی اور رسول وہ بنتا ہے، یہ ہے وہبی، یعنی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ٹھیک، یہ کسی خاندان کی ملکیت نہیں، یا وراثت میں نہیں ہے۔ وراثت میں نہیں ملتا۔ اب دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، جی، تو حضرت آدم کی اولاد میں سارے لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں نا، صرف اس وجہ سے کہ حضرت آدم کی اولاد کے اندر اپنا جو ہے ان کے بیٹے کو مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ نبی جو بنے ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہی بنا ہے، بے شک، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا۔ کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ٹھیک، اب دو لفظ میں نے استعمال کیے تھے اصطلاح، ایک نبی اور ایک رسول کی۔ جی جی، تو آپ نے غالباً یہ سوال کیا تھا کہ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، ساری کی ساری نبوتیں رسالتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، بے شک، لیکن بعض حالات کی وجہ سے، بعض اقوام کی وجہ سے ان کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں مناسب سمجھا کچھ ترمیم کر دی، کچھ نئے ارشادات، نئے احکامات دے دیے، حالات اور اقوام کے تقاضوں کی بنا پر۔ رائٹ، ٹھیک۔ تو جب شریعت کسی کو عطا کی گئی تو وہ رسول تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسالت کے تحت جو لوگ آئے جن پر وحی نازل ہوتی تھی وہ نبی تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی نبی تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے، ان کے بھائی نبی تھے۔ حضرت یوشع بن نون بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ یعنی ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی وحی کے ذریعے سے خبریں دیتا ہے یا لوگوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ بالکل صحیح، ہر رسول تو نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، ٹھیک۔ یعنی شریعت جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ، ہاں، یعنی مخصوص احکامات جو پہلے سے تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اب ہر دور کے اندر جو ہے وہ ضرور محسوس ہوئی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین بنایا گیا تو اب آپ کے بعد کیا ہوا؟ یہ اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین ہے، ٹھیک. یعنی وہ دین اسلام جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا آپ پر مکمل بھی ہو گیا، پورا بھی ہو گیا، تکمیل فرما دی اللہ تعالیٰ نے. بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اعلان اللہ رب العزت نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کروایا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر شخص حج پہ پہنچے، جی، اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ کہا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، وہ دین جو آدم سے شروع ہوا تھا، وہ دین جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ دین جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور جس کے بغیر اللہ رب العزت کسی کے عمل کو قبول نہیں کرے گا، بے شک. وہ دین. اچھا یہاں لفظ بولا ہے اکمل تو بھی اتمم تو بھی، اکمل بظاہر تو یہ اتمم تو. مترادف المعنی ہے، لیکن یہاں یہ بھی ہے کہ اگر صرف اکمل تو ہوتا نا تو بعض لوگ کہتے ہیں درجہ کمال کو پہنچا ہے، پورا نہیں ہوا. صحیح. کہا کہ نہیں، مکمل بھی ہو گیا ہے، پورا بھی ہو گیا ہے. یعنی اب اس کے بعد دین کے اندر کسی قسم میں، اور نبی پاک کی احادیث موجود صلی اللہ ہے علیہ کہ میں آخری اینٹ تھا جو محل تعمیر ہوا ہے نبوت کا، اس میں ایک جگہ باقی رہ گئی تھی آخری پتھر کی، وہ میں ہوں. اور میرے بعد اب کوئی عمارت نبی جو ہے مکمل ہو گیا، اب کسی پتھر کی لا نبی آبادی. سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اب ضرورت نہیں تھی قیامت تک کہ تمام تقاضوں کو، تمام حالات کے لیے رہنمائی کے تقاضوں کو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پورا کرتی. اب بات آ جاتی ہے خاندانوں کے حوالے سے. جی. قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. آدم کی اولاد میں سے نبی بنایا گیا ہے. ٹھیک. پھر آگے کہا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جو حضرت نوح کے ساتھ سوار ہوئے ان میں سے، یعنی پہلے آدم کی اولاد میں سے، پھر حضرت نوح کے بعد جو پھر اس کے بعد کیا کہا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسرائیل. حالانکہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ ان کا السلام لقب کی ہے اولاد. اسرائیل. ٹھیک. یہ عبرانی کا لفظ ہے، اس کا معنی اللہ کا بندہ ہے، یعنی عبداللہ سے. ٹھیک. اب حضرت اسرائیل جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بالکل. لیکن دونوں کو عطف کے ساتھ یکساں بیان کیا ہے، ابراہیم کی اولاد سے بھی، اسرائیل کی اولاد سے بھی. مطلب کیا ہے کہ آگے یا اسرائیل کی اولاد سے چلیں گے نبی یا ابراہیم کی اولاد سے چلیں گے نبی. ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس طرح سے نبوت جو ہے وہ آگے بڑھے گی. حضرت اسرائیل سے جو آگے چلے ہیں ان کے اندر آ جاتے ہیں حضرت یوسف بھی آ جاتے ہیں، ان کے اندر حضرت داؤد بھی آ جاتے ہیں، حضرت سلیمان بھی آ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی آ جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آ جاتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کے ساتھ چلے گی تو آخر خاتم النبیین آتے ہیں. اور یہاں ایک مزے کی بات یہ اور ہے کہ مرزا قادیانی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے، نہ اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک. وہ ہے مغول، جنہیں ہم مغل کہتے ہیں. اور مغول جو ہیں یہ ترک ہیں، اور ترک جو ہیں یہ اولاد ہیں ترک بن یافس کی، اور یافس تھے حضرت نوح کے بیٹے. اب حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں جتنے بھی علاقوں کے اندر، وہ یا حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے ہیں یا پھر حضرت اسرائیل کی اولاد سے آئے ہیں. صحیح. تو یہ یہیں پہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 ہے، وہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب رکھی ہے. اور مرزا محمود احمد اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صغیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت اور کتاب کو حضرت ابراہیم کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کے بعد اب کوئی غیر ابراہیمی جو ہے نبی نہیں بن پائے گا. صحیح. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی، نہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہ حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا تعلق صرف قادیانیوں کے ساتھ نہیں،
جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی جھوٹا اور مکار ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی جھوٹا اور مکار ہے، یہ ہے ختم نبوت۔ جی ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انتہائی علمی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا۔ ناظرین، عقیدہ فلسفہ ختم نبوت کے حوالے سے یقیناً آپ کے بہت سے سوالات کے جواب اس گفتگو سے مل گئے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ احتشام الرحمان کو پروگرام رہنمائی سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے